اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو, نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتے ہو, سنو ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت یہود و نصارہ نے ایک میٹنگ کی تھی کہ چلو ہم لوگ عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں, نہ عبداللہ رہیں گے, نہ ہی آخری نبی آئیں گے, نہ ہی عبداللہ رہیں گے, نہ ہی آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے. یہود و نصارہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے عبداللہ کا پتہ لگاؤ اور جا کر کے اسے قتل کر دو تاکہ نبی دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نبی کی شان کو کوئی کھٹا نہیں سکتا ہے, جس کی حفاظت رب فرماتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. وہ یہودی خانہ کعبہ کے پاس پہنچا, دیکھا کہ کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں, اس میں ایک ایسا بچہ ہے جو خوبصورت ہے, جو حسین ہے. جب یہودی نے چہرے کو دیکھا, دیکھتا رہا, انہوں نے سوچا میں اسی بچے سے کیوں نہ پوچھ لوں. وہ یہودی نے کہا اے بچہ یہ تو بتاؤ عبداللہ کہاں ملے گا. حضرت عبداللہ سے پوچھ رہے ہیں اے بتاؤ عبداللہ کہاں ملے گا. تو اس بچے نے جواب دیا تھا کہ کیا بات ہے, ماجرا کیا ہے. کہا میں ان کا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیوں. کہا کہ نہ عبداللہ رہے گا نہ آخری نبی آئیں گے. حضرت عبداللہ نے کہا تم پردیسی معلوم ہوتے ہو, کچھ دیر ٹھہر جاؤ. حضرت عبداللہ گھر گئے, 2 پیالہ لیا, ایک میں پانی تھا دوسرے میں کھجور تھا. پانی لے کر کے حاضر ہوا, کھجور لے کر کے حاضر ہوا. کہا آپ تھکے ماندے معلوم ہو رہے ہیں, پانی پی لیجئے, آپ کھجور کھا لیجئے, پھر میں عبداللہ کا پتہ بتا دوں گا. انہوں نے پانی پیا, کھجور کھایا. کہا اے بچے اب تو عبداللہ کا پتہ بتا دو. جیسے ہی اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ نے اپنے سر کو آگے کیا, کہا کہ میں ہوں عبداللہ ہوں, اگر تجھے میرا سر چاہیے تو سر کاٹ لے. جب یہودی نے دیکھا کہ ایسا بچہ ہے جس کے کردار کا عالم یہ ہے تو جن کے پشت میں آخری نبی ہوں گے ان کے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہوگا. کہا اے عبداللہ میں تو تیرا سر لینے کے لیے آیا تھا, اب میں سر لے کر کے نہیں بلکہ اپنا سر دے کر کے جا رہا ہوں. میں سر لے کر کے نہیں بلکہ میں آپ کو اپنا سر دے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ اسلام میں داخل ہو گیا. وہ حضرت عبداللہ کی ذات پاک ہے, عبداللہ کی ذات پاک ہے. حضرت عبد المطلب اور ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم سوچ رہے تھے کہ جب میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے, میری بیٹی اتنا پارسا ہے, تو ایسا نوجوان مجھے ملے گا کہاں, ایسا نوجوان ملے گا کہاں, ایسا لڑکا ملے گا کہاں. یہ سوچ کر کے آج کے بھی والد اور ماں اور باپ آنسو بہاتے ہیں کہ کاش اچھا رشتہ مل جائے, کاش اچھے گھر میں شادی ہو جائے. ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی سوچا تھا. رات کو خواب میں حضرت عبد المطلب کے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہا اے عبد المطلب عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دو, وہب کی بیٹی سے کر دو. صبح جب ہوئی حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کو لے کر کے حضرت آمنہ کے پاس پہنچے اور ان کے باپ کے پاس ہاتھ کو پھیلا کر کے کہا اے وہب اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح میرے بیٹے عبداللہ سے کر دو. جیسے ہی اتنا سننا تھا باپ نے کہا اے عبد المطلب کل بھی آمنہ آپ کے گھر کی تھی اور آج بھی آمنہ آپ ہی کے گھر کی رہے گی. البتہ جب دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہے. آج اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو سوچیں اور کس طرح بات کرنی چاہیے, آپ بات کریں. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج میں بہت خوش نصیب ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ جیسا شوہر مجھے ملا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آمنہ نہیں زیادہ تو تم سے زیادہ تو میں خوش قسمت ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ جیسی مجھے بیوی ملی ہے, آپ جیسی مجھے شریک حیات ملی ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو اپنی بیوی سے کہتا وہ تو میں تھا جو میں تجھے لے کر کے آیا,
تجھے کون پوچھتا، بیوی بھی وہی جواب دے گی وہ تو میں تھی تمہارے پاس آ گئی ورنہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔